ناظرین، وسیلہ اردو ٹی وی آپ کے روبرو ہے۔ ہمارے درمیان بنگلہ دیش سے تشریف فرما پروفیسر محمود الاسلام صاحب ہیں، جو تحقیق، تنقید اور اس کی وادیوں کی تو سیر کر ہی رہے تھے، اور اپنی شاعری اور اپنے سفر کے بارے میں کچھ اظہار خیال فرمائیں۔ پروفیسر محمود الاسلام صاحب۔ سب کو بنگلہ دیش کی طرف سے میں سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ مجھے بہت خوشی محسوس ہوتا ہے، اس لیے کہ صفدر صاحب نے جس طرح کہا کہ یہ اردو کا پہلا گھر ہے، اور اسی گھر سے میری تسلی ہے کہ مجھے اردو پڑھنے، پڑھانے، تحقیق کرنے وغیرہ وغیرہ کرنے کا اقرار نامہ ملا ہے۔ یہی میرے لیے سب سے زیادہ تسلی ہے۔ ہر دفعہ جب بنگلہ دیش سے انڈیا یا پاکستان میں کانفرنس کے لیے آتا ہوں، طالب علم پوچھتے ہیں سر کیوں جا رہے ہیں، تو میں بتاتا ہوں کہ کانفرنس میں، اور یہاں سے جب کلاس میں جاتا ہوں سر ہمارے لیے کیا لایا ہے، تو اس دفعہ میں کیا بتاؤں کہ یہ جو ہے انعام میں کسی کو پیش کروں۔ اس دفعہ جب آیا میں نے انعام یافتہ ہے یہ میں نے ان کو نہیں بتایا، کیونکہ میں سوچا کہ جانے کے بعد بتاؤ، تو جانے کے بعد میں یہی کلاس میں دکھاؤں کہ اس دفعہ حیدرآباد سے مجھے یہی ملا ہے۔ اور کتاب کے بارے میں اگر بولنا ہے تو اصل میں چونکہ ایک مدرس ہوں تو کلاس میں پڑھنا پڑھانا یہی میرا کام ہے، لیکن کئی دفعہ میں انڈیا اور پاکستان میں آیا تھا کانفرنس کے حوالے سے، تو میں دیکھا کہ کانفرنس کے آخری حصہ میں یہاں پہ مشاعرہ کا ایک انتظام کیا جاتا ہے، لیکن بنگلہ دیش میں جب کوئی پروگرام ہوتے ہیں آخر میں موسیقی کا پروگرام ہوتا ہے، ناچنا گانا وغیرہ وغیرہ، اور ایسا ہے کہ اگر انڈین فلم کے گانے نہ ہو تو ہمارے وہاں پہ جتنی قسم کے پروگرام ہیں سب ہی نامکمل رہتا ہے۔ شادی کے اگر پروگرام ہو یا گائے ہولود کے اگر پروگرام ہو وہاں پہ بھی انڈین موسیقی بجنا ضروری ہے، ورنہ ہمارا پروگرام نامکمل ہوتا ہے۔ تو یہ بنگلہ دیش کا ایک ٹریڈیشن بنا، لیکن میں نے دیکھا کہ انڈیا پاکستان کے کسی کانفرنس کے آخر میں صرف مشاعرہ ہوتا ہے، اور مشاعرہ میں جب شعراء جاتے ہیں اور میں سامعین کے اس قطار میں رہتا ہوں، مجھے بہت افسوس لگتا ہے کہ شاید وہ خوش نصیبی ہے جو وہاں پہ شعر کہہ رہے ہیں اور میں بد نصیب ہوں، میں ادھر سامعین کے قطار میں۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں چونکہ ایک استاد ہوں ڈھاکہ یونیورسٹی میں، اگر کوشش کروں تو میں بھی یہ کر سکتا ہوں۔ تو اسی کرونا کے جو موسم آیا اس وقت تو یونیورسٹی بند تھی، تو میں یہ سوچا کہ اس وقت میں کام میں لگا سکوں، تو آہستہ آہستہ ایک دو نظم لکھتے لکھتے آخر 50 نظم ہو گئے۔ تو اس وقت میں نے صفدر صاحب، چونکہ اگرچہ میرے براہ راست کلاس کے استاد نہیں، لیکن مجھے اتنے حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ میں ان کو اپنے خود استاد ہی سمجھتا ہوں۔ میں نے ان سے مشورہ لیا کہ اس کتاب کے بارے میں میں کیا کروں، کیونکہ میری زبان تو ٹھیک نہیں، میں تو اہل زبان نہیں ہوں، اصطلاح تو کچھ غلطی سلطی ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے مشورہ دیا کہ واحد نظیر سے مشورہ لینے کے لیے، لیکن ہر دفعہ اس سے کیسے، چونکہ ڈھاکہ سے دلی میں کیسے ہوگا۔ پھر ہمارے بنگلہ دیش میں ایک شاعر تھے، ان کا نام ہے جلال عظیم آبادی، وہ پٹنہ کے ہیں لیکن بنگلہ دیش میں وہ بعد میں آ گئے، اور وہ استاد بھی ہیں، اردو کے شاعر بھی ہیں۔ تو میں نے ان سے اصلاح لینا شروع کر دیا۔ پھر کورونا کے وبا میں ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر میں صفدر صاحب کو بتایا کہ آپ نے جو فرمائش کیا تو آپ تو ان کا بھی انتقال ہو گیا، پھر میں کیا کروں؟ یعنی میں جہاں پہ شاعری میں جانا چاہتا ہوں راستہ اٹک جاتا ہے، میں کیا کروں؟ تو صاحب بعد میں بتایا کہ جو کچھ ہو گیا اس کو میرے پاس بھیج دو، جو کرنا ہے میں ہی خود کروں۔ تو ایسا ہی کر دیا۔ پھر اللہ کا رحم ہے
से उस किताब उसने छपवाया और शायद आज ही उसका इजरा होगा। तो मेरे लिए बेहद खुशी की बात है कि मेरी जो शेरी मजमुआ वो भी यहाँ से इजरा होगा और मुझे जो तसल्लीनामा इकरारनामा मिला वो अवार्ड तो वो भी मुझे यहाँ से मिला। अब देखिए मैं छोटी सी एक बात करता हूँ कि जब मैं शोभा उर्दू ढाका यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया तो मेरे जो दोस्त से वो कहते थे कि भाई उर्दू पढ़ने से क्या फायदा, आखिर क्या करोगे इसको पढ़कर, सिर्फ यही कहते थे। किताबें जो है मेज पे रखते हैं लेकिन कभी कभी छुपाते हैं कि ताकि दूसरे तलबे इल्म को पता ना चले कि मैं उर्दू का तलबे इल्म हूँ। लेकिन जब मैं उस्ताद बना वही दोस्त बोलते हैं कि वो तो बड़े खुशनसीब हैं कि वो गैर मुल्की ज़बान के उस्ताद बना, तो वो तो बेहतर काम किया। और जब ये पेश लेके जाऊंगा तो और भी वो हैरान हो जाएगा कि बांग्लादेशी एक उस्ताद उर्दू पर उनको इनाम मिला और वो हैदराबाद से प्रोफेसर ऑफ इंटरनेशनल। इसीलिए मैं प्रोफेसर ऑफ इंटरनेशनल के जो चेयरमैन हैं, जो डायरेक्टर हैं, तमाम अरकान हैं, मैं उनके पास बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस किस्म के इनाम के लिए मुंतखब किया और मुझे वो इनाम मिला। बहुत बहुत शुक्रिया। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.